السلام علیکم دوستوں آج ہم بات کریں گے فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں، اور یہ کہ یہ کرنا کام جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے۔ جی دوستوں، فوریکس ٹریڈنگ کا آغاز ہوتا ہے ایمسٹرڈیم شہر سے، اور یہ اٹلی کا شہر تھا ایمسٹرڈیم، اور رومن امپائرز اس وقت تھیں، رومن امپائرز کے انڈر تھا یہ۔ تو دوستوں، سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ آخر فوریکس ٹریڈنگ ہے کیا۔ فار ایکسچینج، یہ ایکس جو ہے یہ مخفف ہے ایکسچینج کا، تو کرنسیز کی ایکسچینج کرنا یا پھر کموڈیٹیز کی ایکسچینج کرنا کرنسی کے بدلے میں۔ تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز دوستوں 2000 سال پہلے ایمسٹرڈیم، جیسے میں نے بتایا کہ ایمسٹرڈیم شہر اٹلی کا شہر تھا، اور اٹلی جو تھا یہ رومن امپائرز کے انڈر تھا۔ تو پہلے تو یہاں پر بروکرز کے ذریعے سے یہ کام شروع ہوا کہ دوسرے ملکوں کے ٹریڈرز آتے تھے اور وہ ایکسچینج کرتے تھے کرنسیز کو، چیزوں کو۔ تو اس کے بعد جب گورنمنٹ نے دیکھا، حکومت نے، شہنشاہت موجود تھی، انہوں نے دیکھا کہ بھی یہ تو ایک بہت منافع بخش کاروبار ہے، تو انہوں نے اس کو، جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کو برطانیہ نے ضبط کر لیا تھا اور حکومتی تحویل میں لے لیا تھا، تو اسی طرح رومن شہنشاہوں نے اس کاروبار کو گورنمنٹ کے انڈر کر لیا، اور اس طرح سے یہ جو بھی منافع ہوتا تھا بروکیج کا، وہ سارا کا سارا گورنمنٹ کو جاتا تھا، شہنشاہت کو جاتا تھا۔ تو دوستوں 2000 سال سے یہ کام دنیا میں اس کا جاری ہے۔ تو اس وقت رومن امپائرز کی موجودگی میں ہی ایک شریعت آئی، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کیا آیا کہ یہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ تو اسی وقت ایک شریعت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، اور وہ رسول تھے، اور کتاب بھی آئی، بائبل، انجیل مقدس۔ تو انہوں نے پھر اس کتاب کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، اس قسم کی ٹریڈ کی، کہ ایک ایکسچینج ہو رہی ہے تو اس تجارت کی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں آئی۔ اس کے تقریباً 2000 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اوپر شریعت نازل ہوئی، قرآن پاک آیا، لیکن قرآن پاک میں بھی کسی قسم کی ممانعت نہیں آئی کہ آپ خرید و فروخت میں اس طرح کی خرید و فروخت نہ کرو۔ تو اس کے تقریباً 1400 سال کے بعد 20ویں صدی آئی ہے، اور 20ویں صدی میں اسٹاک ایکسچینج آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن اسٹاک ایکسچینج ادارہ موجود نہیں تھا۔ اور پھر ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، فور ایکسچینج، کرنسیز کا آپس میں جو ایک کرنسی زیادہ اس کا ریٹ بڑا ہے، ایک کا کم ہوا ہے، تو اس کے بیچ کے منافع کو بروکرز جو ہیں حاصل کرتے ہیں منی اسٹاک کر کے۔ تو دوسری شکل پھر یہ بنی۔ اسٹاک مارکیٹ میں تو آپ پیچھے کمپنیز ہوتی ہیں، اور ان کا آپ جب شیئر خریدتے ہو تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہو، اور آپ ایک بزنس کر رہے ہو۔ اور اسی طرح جب کرنسیز کے فرق کو دیکھا جائے گا یا کموڈیٹیز کے فرق کو دیکھا جائے گا، تو اس کے لیے ایک باقاعدہ مارکیٹ کا آغاز ہوا جس کا نام تھا فوریکس ایکسچینج۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، جو ہماری مسلمانوں کی شریعت ہے، اس میں بھی کسی قسم کی ممانعت نہیں آئی ہے کہ آپ اس ٹریڈ کو، یا کوئی حدیثوں میں ہمیں ایسی بات ملے کہ بھی اس قسم کی ٹریڈ کرنا جو ہے ہمیں ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کام ایک طرح سے دنیا میں رائج تھا، ائمہ کرام بھی آئے، فقہائے کرام بھی آئے، لیکن کسی نے بھی اس کام کو روکا نہیں کہ بھی فوریکس ایکسچینج آپ نہ ایکسچینج کر کے آپ کسی بھی چیز کو، کیونکہ تجارت ہے، تجارت ایک چیز دی ہے، دوسری چیز لی ہے، تو یہ ہماری شریعت میں ایک ضرورت ہے، تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تو دوستوں، آخر پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم غلط کہیں یا حرام کہیں؟ تو یہاں پر کوئی ایسی چیز اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ کام ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر چلتا ہے، کہ اگر ڈالر زیادہ بک گیا ہے اور سونا جو ہے وہ کم بکا ہے، ڈالر کی ظاہری سی بات ہے کہ قلت ہو جائے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے گا، اور جن جن لوگوں نے ڈالر خریدا ہوگا اس کا ان کو منافع ہو جائے گا۔
اسی طرح سونا اگر اس کا ریٹ اس وقت بڑھے گا کہ جب بہت زیادہ لوگ اس کو خرید لیں گے، اس کی قلت ہو جائے گی، تو آٹومیٹکلی سونے کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ اور یہ جو کاروبار ہے فوریکس کے اندر، یہ پیئرس کے اندر کیا جاتا ہے، جیسے ساؤ ورسز یو ایس ڈی، ساؤ ورسز یو ایس ڈی، یو ایس ڈی ورسز بریٹن پاؤنڈ، کیڈ ورسز یو ایس ڈی، اسی طرح آسٹریلین ڈالر ورسز یو ایس ڈی۔ تو اس طریقے سے یہ کام تمام کرنسیوں کا آپس میں جو فرق ہے اس کے اوپر ٹریڈرز اپنا منافع کماتے ہیں۔ اب دوستوں 2000 میں یہ کام ڈیجیٹل کر دیا گیا، یعنی کہ اب پہلے تو صرف جو بڑے شہروں میں بروکرز بیٹھے ہیں یا بروکر کو ڈھونڈنا ایک بڑا مسئلہ، تو جبکہ جب ڈیجیٹل ہوا ہے تو ہر شخص اس کو آسانی سے جو ہے وہ بس ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے کسی بھی بروکر کی اور اپنے پیسے جمع کرا کے وہ ایک ٹریڈر بن جاتا ہے۔ تو دوستوں پھر آخر اس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ تو اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ میں تقریباً 1 سال فوریکس ٹریڈنگ کرتا رہا ہوں، فزیکل ویسے اوریجنل نہیں کرتا رہا، ڈیمو اکاؤنٹس پہ کیا ہے، پریکٹس اکاؤنٹ میں، لیکن ایک کنفیوژن تھی کہ بھئی یہ کام آخر جو کر رہے ہیں یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، حرام ہے یا حلال ہے۔ تو دوستوں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ اس کے اندر آخر کار تحقیق سے یہ پتہ لگا کہ اس کے اندر 2 شرائط ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو مکمل طور پر حرام کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ جی دوستوں سب سے پہلے ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ آخر یہ کام ہوتا کیسے ہے۔ جیسے اسٹاک ایکسچینج ایک ادارہ ہے، اسی طرح فوریکس ایکسچینج ایک ادارہ ہے، اور یہاں پر ہاؤس یعنی کہ اکاؤنٹ کون لیتا ہے؟ بروکرز لیتے ہیں، اور وہ بروکرز جو ہیں وہ اپنے ایپس بنا کر پوری دنیا میں اپنے آفیسز کھولتے ہیں، اور اس کے بعد پھر لوگ آن لائن یا فزیکل ان کو پیسے جمع کراتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ کام کوئی بھی شخص اپنے اکاؤنٹ سے نہیں کر رہا ہوتا بلکہ بروکر کے اکاؤنٹ سے کر رہا ہوتا ہے۔ جی دوستوں میں نے عرض کی تھی کہ 2000 میں یہ کام ڈیجیٹل ہو گیا اور اس کے اندر 2 شرائط رکھی گئیں۔ اب سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ لیوریج کے ذریعے سے کام ہوگا، یعنی کہ ایک لاٹ سے کم میں یہ کام نہیں ہوگا، یہ شرط اس کے اندر رکھی گئی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ لیوریج میں ہوگا، اور تیسری شرط جو ہے وہ ایک جوئے کی شرط ہے، اس کو ہم مکمل طور پر حرام کہہ سکتے ہیں۔ تو دوستوں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام لیوریج میں کیا جائے گا۔ لیوریج سے مراد ہے کہ بروکر اپنی طرف سے ایک ادھار دے گا، کیونکہ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ 1 لاٹ سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم 100 میں کام کر رہے ہیں، 100 ورسز یو ایس ڈی میں کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک تقریباً پاکستانی 4 لاکھ روپے بنتے ہیں، 4-4.5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اکاؤنٹ چاہے 10,000 روپے کا ہو تو بروکر ٹریڈر کو ادھار دے رہا ہوتا ہے، یہ اس کو ہم لیوریج کہیں گے۔ تو لیوریج جو ہے یہ حرام نہیں ہے، ہمارا پارٹنر بروکر ہمیں ادھار دے سکتا ہے کہ بھی آپ میرے اکاؤنٹ سے کام کر رہے ہو تو آپ اس سے کرتے رہو۔ اور یہ لیوریج اس بزنس میں انتہائی ضروری بھی ہے، کیونکہ جو چھوٹا ٹریڈر ہے وہ اتنی انویسٹ کر ہی نہیں سکتا کہ 4 لاکھ روپے سے وہ کام سٹارٹ کرے، جبکہ یہ کام 5,000 10,000 سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے۔ جبکہ ٹریڈر جب ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ 4 لاکھ روپے سے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ 1 لاٹ سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور باقی کا سارا پیسہ وہ تو صرف ایک ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے موبائل کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر، لیکن اصل میں اکاؤنٹ جو ہے وہ بروکر کا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں شرطیں حرام تو نہیں ہیں، لیکن یہ تیسری جو جوئے کی شرط ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دونوں شرطیں جوئے کی شرط کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں۔ اور یہ تیسری شرط آخر ہے کیا؟ تیسری شرط ہے کہ آپ جب بھی کوئی ٹریڈ کرتے ہو تو آپ کسی صورت بھی اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو کلوز کر سکتے ہو، نقصان اٹھا کر یا فائدہ اٹھا کر کلوز کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کسی بھی صورت میں کینسل نہیں کر سکتے۔ یہ شرط مکمل طور پر اس بزنس کو حرام بناتی ہے، ایک ابتدا ہے، یعنی کہ یہ کہہ لیجئے کہ پہلی سیڑھی جب آپ چڑھتے ہیں تو وہی غلط سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی کے اوپر پہلا جو قدم اٹھایا ہے وہی حرام کام سے شروع ہو رہا ہے۔
تو فوریکس کا کام جو ہے یہ ایک حرام کی شرط سے شروع ہو رہا ہے، ایک جوئے کی شرط سے شروع ہو رہا ہے کہ آپ اپنی ٹریڈ کو کسی صورت بھی کینسل نہیں کر سکتے، بالکل ایسے ہی جیسے کسینو میں آپ نے ایک دفعہ گیم شروع کر لی، اب آپ یا تو جیتو گے یا ہارو گے، اپنا پیسہ ہار کر ہی آپ وہاں سے نکلو گے، بالکل ایسے ہی یہ شرط یہاں شامل کی گئی ہے کہ آپ نے اپنی ٹریڈ کو اگر کلوز کیا تو جتنا بھی نقصان ہو رہا ہوگا وہ آپ کا نقصان، آپ کے پیسے اس میں سے آپ کی رقم میں سے نکل جائیں گے جو آپ نے بروکر کو جمع کرائے ہیں۔ تو دوستوں، بروکر کا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کی تھی کہ آپ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے فوریکس مارکیٹ میں، آپ کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، اکاؤنٹ بروکر کا چل رہا ہے، اور آپ کا سافٹ ویئر جس بھی بروکر کا آپ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں، پہلے اس سافٹ ویئر میں آپ کی ٹریڈ جاتی ہے۔ آپ کی ٹریڈ نہ صرف بروکر دیکھ رہا ہے بلکہ آپ کی ٹریڈ فوریکس مارکیٹ کے کمپیوٹرز میں بھی شو ہو رہی ہے، اور اسی طرح پوری دنیا کے جتنی بھی ٹریڈز ہو رہی ہیں اس کا ریکارڈ آخر کار فوریکس مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے اس وقت زیادہ بک چکی ہے یا کون سی چیز کم ہو چکی ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فوریکس مارکیٹ میں بیٹھے جو آپریٹرز ہیں، کمپیوٹرز کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی ٹریڈز کو، پوری دنیا کے ٹریڈرز کو دیکھ رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے ٹریڈرز کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور ان لمیٹڈ پیسہ کما سکتے ہیں، اور یہاں پر سب سے بڑا جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا اپنا بروکر ہی ہے، اور میں اس کی وضاحت کروں گا کہ وہ آپ کا دشمن کیسے ہے، اس کی کیوں کوشش ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ واش ہو جائے۔ جی، تو جس وقت کوئی بھی ٹریڈر کوئی ٹریڈ کرتا ہے تو اسی وقت بروکر اس کے مخالف ٹریڈ کرتا ہے تاکہ اس کی ایکویٹی جو ہے، جو بیلنس ہے وہ ایک جیسا رہے، چاہے کم ہو یا پھر زیادہ ہو، کیونکہ دونوں ہی ٹریڈز بروکر کی چل رہی ہوتی ہیں، اور بروکر دونوں ہی ٹریڈز میں منافع کماتا ہے۔ جس وقت آپ کی ٹریڈ منافع میں جا رہی ہوتی ہے تو اصل میں یہ اس کی ٹریڈ منافع میں جا رہی ہوتی ہے، اور جو دوسری اس نے مخالف لگائی ہوتی ہے وہ اس کی لاس میں جا رہی ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے۔ اس- اصل میں جو ٹریڈ ریورس ہوتی ہے، اور یا پھر آپ کو لاس ہوتا ہے، آپ کے اسٹاپ لاس کی وجہ سے آپ کی ٹریڈ کینسل ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کو لاس ہو چکا ہوتا ہے، آپ کے پیسے وہ کٹ چکے ہوتے ہیں، بروکر کی ٹریڈ وہاں پر چل رہی ہوتی ہے کیونکہ پہلے آپ اس کے سافٹ ویئر میں گئی ہے، تو وہ اس کے سافٹ ویئر میں سے کلوز ہوئی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں جو اس کا اپنا ہاؤس ہے، اپنا اکاؤنٹ چل رہا ہے، وہاں پر اس کی ٹریڈ آپ کی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، اور جس وقت مارکیٹ ریورس ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو اس کی دوسری ٹریڈ میں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا تو اس نے ایکویٹی بیلنس رکھنے کے لیے تھا، لیکن اس نے دونوں ٹریڈز میں کمانا ہے کیونکہ اس کا اکاؤنٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ واش نہیں ہو سکتا، واش نہیں ہوگا، اس کی ٹریڈ کلوز کرنے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ آپ کی اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ کلوز کر دے گا۔ تو اس طرح سے آپ، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف منافع کمیشن سے لے رہا ہے، بروکر کمیشن سے منافع نہیں لے رہا ہوتا، ہمارے جتنے اسٹاپ لاسز کی لاس ہو رہے ہوتے ہیں وہ ساری ساری رقم بروکر کے اکاؤنٹ میں جاری ہوتی ہے، اور بروکرز ان دونوں ٹریڈز کو بہت بہتر طریقے سے مینج کر رہے ہوتے ہیں۔ جی دوستوں، اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ آخر یہ جو جوئے کی شرط ہے کہ آپ اپنی ٹریڈ کو کینسل نہیں کر سکتے، تو یہ حقیقت میں جوا کیسے ہے؟ دوستوں، فزیکل جب ہم فرض کریں سونا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، میں 10,000 روپے کا سونا خرید کر لاتا ہوں، سونے کا ریٹ گرنا شروع ہوتا ہے، 9,000 ہو گیا، 8,000 ہو گیا، 7,000 ہو گیا، 5,000 ہو گیا، لیکن میرا سونا میرے پاس موجود ہے، میں اس کو بیچوں نہ بیچوں، جبکہ فوریکس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے میں بیچوں ہی نہ، ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا 3-4 دن کے بعد 20,000 ریٹ ہو جائے، تو میرا اپنا اختیار ہے کہ میں اس کو کس وقت بیچنا ہے یا کس وقت نہیں بیچنا۔ فرض کریں میں نے کسی اپنے بروکر کو فون کر دیا ہے کہ بھائی میرا سونا سیل کے لیے لگاؤ، میں اس کو بھی کینسل کر سکتا ہوں کہ نہیں یار، ریٹ زیادہ گر گیا ہے، میں نے اس کو سیل نہیں کرنا، تو میں اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہوں، جبکہ اس جوئے کی شرط کے اندر میں اپنے آپ کو کسی صورت میں سیل نہیں کر سکتا، سیف نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ صرف اس بات میں الجھے رہتے ہیں کہ جی شارٹ سیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل آپ جب کام کر رہے ہیں تو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اپنے سونا، جو آپ کی جو رقم ہے اس میں آپ سیل بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اصل میں تو سیل کرنا یا بائی کرنا دونوں ہی حرام ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر آپ نے اس شرط کو مان لیا کہ جو جوئے کی شرط ہے کہ آپ اپنی ٹریڈ کو کینسل نہیں کر سکتے، آپ کو لاس کر کے ہی وہاں سے اٹھنا پڑے گا۔
دوستوں ہم اس پر بات نہیں کریں گے کہ یہ مارکیٹ کیسے چلتی ہے، یا یہ فیک ہے، یا پھر یہ کیوں ایسے چل رہی ہوتی ہے کہ کبھی اوپر جاتی ہے یا کبھی نیچے جاتی ہے. ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں جی ڈیمانڈ سپلائی اس طرح سے بن رہی ہے، کچھ لوگوں کا مائنڈ کچھ اور ہے، کچھ لوگوں کا کچھ اور ہے. تو ہم اس کے اوپر بالکل بات نہیں کریں گے. لیکن جب ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بروکر کے سافٹ ویئر سے ایسا ہو رہا ہے، یا پھر ڈائریکٹ فوریکس مارکیٹ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے اسٹاپ لاس کو ٹچ کر کے اس نے واپس آنا ہوتا ہے. ایسا اکثر ٹریڈرز کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہم اس کے اوپر بالکل بات نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر کوئی ہمارے پاس ثبوت یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ فوریکس مارکیٹ میں انسان اپنا تمام کا تمام رقم جو ہے اس کو ہار دیتا ہے، یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے. اور یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا پیسہ بروکر ہی کے پاس جائے گا کیونکہ اس کی ٹریڈ تو وہاں چل رہی ہے. اور کوئی بھی شخص منی لاٹ کے اندر بھی 0.5 0.4 سے کم نہیں کرتا، کیونکہ اتنا ہی محنت کرنے میں 1 پوائنٹ اگر کوئی کر رہا ہے تو $1 کے لیے تو وہ کام نہیں کرے گا. وہ کم از کم 0.5 سے کرے گا، 0.10 سے کرے گا. اور ٹریڈرز جانتے ہیں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 100 نمبر بعض اوقات اوپر جاتے ہیں ایک مہینے، 15 دن میں، ایک مہینے میں، کہ کبھی ایک دن میں بھی چلے جاتے ہیں 100 150. اب 150 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی رقم ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یا پھر اگر ساری رقم نہیں بھی جاتی تو آپ ایک بہت بڑا لاس اٹھاتے ہو. کچھ لوگ چھوٹی سی ٹریڈ کر کے 50,000 کا لاس اٹھاتے ہیں، 1 لاکھ کا اٹھاتے ہیں. کوئی اسٹینڈرڈ لاٹ سے کام کر رہا ہے، اس کا تو اکاؤنٹ سمجھو کہ واش ہونا کنفرم ہو جاتا ہے کہ جب 100 پہ گرتی ہے تو 8 لاکھ 10 لاکھ کہیں نہ کہیں اس کا اکاؤنٹ واش ہوتا ہے. اور وہ سارا کا سارا اکاؤنٹ واش کا مطلب اصل میں آپ کا فوریکس مارکیٹ سے اکاؤنٹ واش نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ بروکر آپ کے پاس جو سافٹ ویئر ہے وہاں پہ واش ہوا ہے. اور پھر بروکر اس کے بعد کہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم آپ محنت کیجیے گا، آپ اچھے ٹیکنیک سے کام کیجیے گا. تو یہ جو ٹیکنیکس ہیں یا اصول جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح سے جوئے کو کے ٹرکس ہیں. کہ جیسے کوئی رنگ کھیل رہا ہے یا پھر چیس کھیل رہا ہے یا کوئی مختلف قسم کے جو بھی جوا کھیلے جاتے ہیں، اس میں ایک جواری 10 دن کا، 10 سال سے کھیل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو زیادہ ٹرکس آتے ہوں گے. اب اگر کہا جائے کہ جی یہ بہت بڑا نالج ہے کہ ٹرینڈ لائن کے اوپر کام کرنا ہے، نیوز کے اوپر کام کرنا ہے، یا RSI کے اوپر کام کرنا ہے، RSI ڈائیورجن پر کام کرنا ہے، بونیکی نمبرز پر کام کرنا ہے، تو یہ سارے کے سارے ہم ان کو جوئے کے ٹرکس کہیں گے. تو دوستوں یہ بات کنفرم ہے کہ ہمارے دین، ہمارا اسلام، قرآن پاک جس چیز کو جوا کہتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر یہ شرط ہے کہ جی آپ اگر ایک جوئے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے ہو تو یا تو آپ نے جیت کے اٹھنا ہے یا پھر ہار کے اٹھنا ہے. آپ اپنی ٹریڈ کو کسی صورت بھی کینسل نہیں کر سکتے ہیں. تو دوستوں یہ کام مکمل طور پر حرام ہے. اب میں ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو چیز آپ کے دل میں شک پیدا کر دے آپ اس کام کو چھوڑ دو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اس کام کو اختیار ہی نہ کرو. لیکن اس کے بعد بھی اگر دنیاوی لالچ کے اندر کوئی ٹریڈر یہ سوچتا ہے، کوئی مسلمان ٹریڈر یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت قابل ہوں اور میں اس سے لاکھوں کروڑوں روپے کما لوں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پہ یقین نہیں کر رہا. اور پھر بھی شوقیہ اگر کوئی جوا کھیلنا چاہتا ہے فوریکس ایکسچینج کا، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو نہ دیکھے، اپنے کام کو نہ دیکھے، اپنی زندگی کو صرف اور صرف اپنے مائنڈ اس کا ایک ہی طرف رہے کہ جی میری ٹریڈ لگی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت مجھے لاس ہو، میرا اکاؤنٹ واش ہو، میرے پیسے چلے جائیں. اور وہ ہارٹ کا مریض بننا چاہتا ہے، پریشان رہنا چاہتا ہے، اپنی لائف کو انجوائے نہیں کرنا چاہتا، بلکہ صرف اس ٹینشن میں رہنا چاہتا ہے کہ جی میری ٹریڈ لگی ہے، میرے پیسے ضائع ہونے والے ہیں، میرے کسی وقت بھی وقت جو ہے ٹریڈ مائنس میں چلے گی اور میں لٹ جاؤں گا. تو پھر وہ بے شک اپنا شوق پورا کرتا رہے. تو اس کی اپنی مرضی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو اذیت میں رکھنا چاہتا ہے اور پھر اس گناہ میں مبتلا کوئی ہونا چاہتا ہے، تو یہ کام مکمل طور پر دوستوں حرام ہے. تو اس میں شک نہ کریں کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ مکمل طور پر حرام ہے. اس لیے اس کو اسی وقت چھوڑ دیجیے. دوستوں رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا مقدر لکھ رکھا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرما کہ جو ہمارے لیے دین اور دنیا میں بھلائی اور ہماری سہولت اور خوشی کا باعث بنے، نہ کہ ایسا رزق کہ جو آپ کی ناراضگی کا باعث بنے، ہمیں دنیا میں بھی پریشانی اٹھانی پڑے اور پھر آخرت کا عذاب سہنا پڑے. آپ کا اللہ تعالیٰ کا حکم
نہ مان کر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برے کام سے بچائے، برے رزق سے، حرام رزق سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.